اصل مسئلہ آخرت کا یا آخرت میں جنت میں جانے کا، اور دوسرا مسئلہ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا۔ آخرت میں جنت میں جانا ہر مسلمان کا مقصد ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہم سب دعا بھی کرتے ہیں اور دعا کرنی بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ویسے بھی ہماری طبیعت یا فطرت میں یہ طلب رکھ دی گئی ہے کہ ہم جنت میں جائیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جنت ہی میں پیدا کیا گیا تھا، وہ اصلی وطن ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے شوق وطن، اس میں وطن سے مراد جنت ہے، کہ مسلمان کو اپنے اصلی وطن یعنی جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو ایک سائنسداں ہے ایلس سلور، جو عصری تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے اس کی کچھ چیزیں پڑھی ہوں گی۔ وہ ملحد ہے عام سائنسدانوں کی طرح، مگر اس نے جو اپنے ریسرچ پیپر شائع کیے ہیں، اس کی 2-3 ریسرچ ہیں۔ اس کا خاص موضوع ارتھ اور زمین اور انسان ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ زمین کا اور انسان کے مزاج کا مطالعہ کرنے کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں ذی روح، وہ سب کے سب زمین کی تمام چیزوں سے مزاج کی موافقت رکھتے ہیں، یعنی زمین کے موسم اور زمین کے کھانے، زمین کی تمام چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ سارے جانور جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں جیسے پیدا ہوتی ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی پروسیس نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے، بس فطری طور پر جیسے پیدا ہوا ویسے کھا لیتے ہیں۔ اناج کھانے والے جانور اناج کھا لیتے ہیں، پتا کھانے والے جانور پتا کھا لیتے ہیں، گوشت کھانے والے جانور گوشت کھا لیتے ہیں، ویسے ہی کچا کچھ نہیں کرتے، وہ ان کو ہضم ہو جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی کھانا ہے تو یہ اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنا کے کھاتا ہے۔ گوشت کھائے گا تو اس کو پکائے گا، مسالے ڈالے گا، ذائقہ بنائے گا، سبزی بنائے گا، سبزی کھائے گا تو کاٹے گا اور اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنائے گا۔ کوئی اناج کھائے گا تو اس کو بھی پیسے گا اور آٹا بنائے گا یا کچھ اور کرے گا اور کھائے گا۔ تو کوئی بھی غذا سیدھے اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اسی طرح موسموں کا مسئلہ ہے کہ دنیا کے موسم سارے جانوروں کو ٹھیک لگتے ہیں۔ کوئی جانور بارش سے بچنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا، بھیگنا پڑ جائے تو وہ بھیگ لیتا ہے اور بھیگنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انسان زیادہ دیر بارش میں بھیگ نہیں سکتا۔ دھوپ میں جانور آسانی سے وقت گزار لیتے ہیں، انسان اگر زیادہ دیر دھوپ میں رہے تو اس کی جلد خراب ہو جاتی ہے۔ سردی میں یہ نہیں رہ سکتا، اسے گرم کپڑا چاہیے، گرمی میں نہیں رہ سکتا، اسے ٹھنڈک کا انتظام چاہیے، تو کوئی موسم اس کو موافق نہیں۔ تو کل ملا کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بہت نازک مزاج ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ انسان کسی اور سیارے کا رہنے والا ہے، جہاں کا موسم اور جہاں کی غذائیں اس کے مزاج کے بالکل مطابق تھیں۔ وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت ہوگی جس نے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک دیا۔ ملحد ہے، وہ مذہب مخالف ہے، اللہ کا نام نہیں لے رہا، جنت کا نام نہیں لے رہا، لیکن ساری بات وہی کہہ رہا ہے جو ہم 1400 سال پہلے سے جانتے ہیں، جو 1400 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دی گئی ہے کہ جنت میں پیدا ہوئے تھے۔ میں نے تو یہ ساری تفصیل اخبار میں پڑھی اردو میں،
اور جب پڑھی تو قرآن کریم کی آیت یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں پر متوجہ کرنے کے لیے فرمایا تھا، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ جنت میں آپ کو یہ نعمت حاصل ہے کہ نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے۔ وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما رکھی ہیں۔ ایک بات اس نے اور لکھی ہے، وہ عجیب بات ہے۔ اس نے کہا کہ میرا اندازہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اس زمین پر آئے ہوئے بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا۔ اگر اس کو لاکھوں سال ہو گئے ہوتے تو یہ یہاں کی چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق بنا چکا ہوتا، مگر ابھی تک پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے لگتا ہے کہ زیادہ لمبا وقفہ نہیں گزرا، چند ہزار سال ہی گزرے ہوں گے۔ ساری تائید ہو رہی ہے ہماری آسمانی کتابوں کی، اور اس سے بڑھ کر آپ حضرات ذرا توجہ کریں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت، لیکن ایک بات آ گئی کہ جو آدمی یہ ملحد سائنسداں، اس زمانے کا مانا ہوا سائنسداں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کہیں اور آباد تھا، غلطی کچھ ہوئی تو یہاں لا کے ڈال دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی تھا، بندر نہیں تھا۔ ڈارون کا نظریہ غلط، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی کوئی تردید ابھی تک نہیں آئی ہے۔ وہ نظریہ ماننے والوں کی طرف سے بھی کوئی تردید نہیں آئی جو کوئی کہتا کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انسان تو یہاں پہلے کسی شکل میں تھا، پھر کسی شکل میں آیا، پھر ترقی کر کے انسان بنا۔ کوئی نہیں کہہ رہا، خاموش ہے سب۔ مذہب کہتا ہے کہ انسان کو انسان ہی بنایا گیا تھا، اور جو انسان اول تھا وہ پیغمبر اول بھی تھا جس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ ساری بات ہمارے موضوع سے تھوڑی سی دور ہے۔ ہم تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ جنت ہمارا اصلی وطن ہے، جہاں جانا ہم سب کا شوق بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے، ہماری منزل بھی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو پہنچائے۔